الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق امین امانات کرم حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دام مجدہ، دیگر مشائخ اعظام علماء ذیشان، جملہ ارباب ملت، نہایت سعادت مندی اور میری خوش نصیبی کہ اہل سنت و جماعت کے عظیم علمی مرکز پر چند لمحات تعلیم و تعلم کی عزت و عظمت کے حوالہ سے گزارشات کا موقع ملا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کریم نے انبیاء کرام کو انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص علاقے کے لیے تاج نبوت سجا کر جلوہ گر ہوا۔ قرآن مجید نے مختلف انبیاء کرام کی جلوہ گری کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت شعیب کو قوم مدین کی طرف مبعوث فرمایا، حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف نبوت عطا فرما کے بھیجا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی تربیت اور رہبری کے لیے بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل۔ لیکن ختمی مرتبت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے کریم پروردگار نے سارے جہانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے ہم نے حضور کو بھیجا۔ ایک مقام پہ فرمایا، قُلْ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک مقام پہ ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہ آیات کریمہ واضح طور پہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہیں کہ ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے
جس نبی کو بھیجا گیا وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے میرے لیے مشرق کو مغرب کو لپیٹ دیا، اور آگے فرمایا، جہاں جہاں مشرق و مغرب کو اللہ نے زمین میں سے میرے لیے لپیٹا ہے، وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت اور ملکیت ہو کے رہے گی۔ اور مسند احمد میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمین پر کوئی ایسا گھر جو اینٹوں سے بنا ہے یا چمڑے سے بنا ہے، ایسا گھر نہیں رہے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہیں ہوگا۔ تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی کہ دین حق، دین اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ کائنات کا چپا چپا نور اسلام سے منور ہوگا۔ دوستان ذی وقار، مدارس میں پڑھنے والے لوگ اور مدارس میں پڑھانے والے لوگ اس حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ ان کا منصب اور ان کا مشن رسول اللہ کے دین کی اشاعت ہے، رسول اللہ کے دین کو ساری کائنات تک پہنچانا ہے۔ جب ساری کائنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اہل مدارس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی طے ہو گئی، تو اب اہل مدارس کو وہ کون سے امور ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں جن کو نبھانا پڑے گا، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث سے حاصل کیے ہوئے جو علوم و فنون ہیں ان پر اہل مدارس کی پوری گرفت اور پوری دسترس ہونی چاہیے۔ صاحبان ذی شعور، عام طور پہ سننے کو یہ ملتا ہے کہ اہل مدارس جو سلیبس پڑھتے ہیں، جو نصاب پڑھتے ہیں، اس میں کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نصاب اور سلیبس پڑھ کر دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں، فسادی مزاج لوگ مدارس سے نکل رہے ہیں۔ جو دوست اس غلط فہمی کا شکار ہیں یا یہ غلط اندازہ لگائے بیٹھے ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ چند لمحے نکال کر ہمارے نصاب پر سرسری نظر تو ڈالنے کی تکلیف کیجئے۔ ہمارے نصاب میں ہمارے ذمہ دار لوگوں نے کتنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ چونکہ یہ اہل علم کا نمائندہ اجلاس ہے،
تو کچھ باتیں میں بالخصوص اہل علم کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اسپیشلی اس ادارے سے فارغ ہونے والے وہ طلباء جو کل میدان عمل میں جا کر امت کی رہبری اور رہنمائی کا عظیم فریضہ نبھانے نکلے ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب اور ہمارے سلیبس میں جو مضامین ہیں ان میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، ادب بھی ہے، لغت بھی ہے، علم کلام بھی ہے، علم منطق بھی ہے۔ میں صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم تفسیر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابر مفسرین، ان کے اسماء گرامی اور ان کی زندہ تصانیف ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر جس کا نام کشاف ہے، جو زمخشری نے لکھی تھی، اگر ہم متعصب ہوتے، ہم کم ظرف ہوتے، ہم متشدد مزاج ہوتے، تو کشاف کا نام آتے ہی، زمخشری کا نام آتے ہی ہم اس تفسیر کو اٹھا کے کسی دوسری طرف پھینک دیتے۔ علماء جانتے ہیں کہ زمخشری اپنے عقائد کے اعتبار سے اور اپنی چند تحقیقات کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو متفقہ اور اجماعی مسلک ہے اس سے کہیں دور کھڑا ہے۔ اعتزال اس کی طبیعت میں موجود ہے، فرقہ معتزلہ سے اس کا مضبوط تعلق کتابوں میں نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی لکھی ہوئی تفسیر چونکہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، مختلف نکات کے اعتبار سے، مختلف تفسیری تحقیقات کے اعتبار سے اور کئی تفسیروں کے مقابلے میں بہترین تھی، اس لیے ہمارے اکابر نے اس کا مطالعہ بھی ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ دوستان ذی وقار، جب ہم علم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہماری وسعت ظرفی اور ہماری کشادہ دلی کا عالم یہ ہے کہ صرف 2 حدیث کی کتابیں، معانی الآثار اور طحاوی شریف، یہ احناف کی لکھی ہوئی ہے، حنفی علماء کی لکھی ہوئی ہے۔ باقی بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن ابن ماجہ ہو، نسائی شریف ہو، جتنی حدیث کی کتابیں سلیبس اور نصاب میں داخل ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث کی کتاب کسی حنفی عالم کی نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے سینے میں یہ کشادگی رکھتے ہیں کہ جس مسلک کے عالم کی جو کتاب ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، دین حق کے رہبر اور رہنماؤں کے لیے صحیح معنی میں مفید ہو سکتی ہے، ہم اسے چومتے بھی ہیں، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، اور ہم اس کے اندر غواصی کر کے کائنات کے سامنے رسول اللہ کے دین کے حقائق رکھتے ہیں۔ اور بات صرف اس پہ نہیں رکی، آپ علماء جانتے ہیں کہ ایک عیسائی جس کی کتاب المعجم المفہرس للحدیث مشہور کتاب ہے، کسی مسلمان کی نہیں لکھی ہوئی، عیسائی دانشور کی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہماری امدادی کتابوں میں شامل ہے۔ اگر ہم دہشت گرد ہوتے، تشدد ہمارے مزاج میں ہوتا، تو ہم اس کتاب کا کسی کو بتانا پسند نہ کرتے، اس کتاب کی اپنی مجالس میں کبھی تعریف نہیں کرتے، لیکن ہمارا اخلاص اس جوبن پہ ہے
کہ باوجود اس کے کہ دین اسلام کا مخالف عیسائی مذہب کا رائٹر ہے، مصنف ہے، لیکن اس نے حدیث کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ ایک منفرد کام ہے، ایک اچھوتا کام ہے۔ ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اس سے پوری کشادہ دلی کے ساتھ استفادہ بھی کرتے ہیں۔ فقہ کی طرف آ جائیے۔ بے شک ہمارے اداروں میں فقہ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ حنفی علماء کی ہیں، چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس اعتبار سے حنفی علماء کی کتابیں پڑھنا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود ہدایہ جو فقہ کی ہمارے سلیبس میں چوٹی کی کتاب ہے اور موجودہ نصاب میں آخری کتاب شمار کی جاتی ہے، اس کی جو سب سے بہترین شرح ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور طلبہ کو وہ بتاتے ہیں، وہ درایا ہے، وہ شافی عالم ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے مزاج میں تنگ ظرفی ہوتی، اگر ہمارے مزاج میں سختی ہوتی، ہمارے مزاج میں کسی کو قبول نہ کرنے والا معاملہ ہوتا، ہم کبھی بھی اس شرح کا مطالعہ نہ کرتے۔ دوستان ذی وقار، علم کلام کو لیجئے، آپ حیرت میں ڈوب کے رہ جائیں گے۔ علم کلام کے حوالے سے امت میں دو مسلک چل رہے ہیں، ایک ماتریدیہ کا ہے، ایک اشاعرہ کا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اکثر حنفی علماء علم کلام میں ماتریدی مزاج رکھتے ہیں، ماتریدی علماء کو فالو کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں، وہ تنظیم المدارس کا نصاب ہو، وہ وفاق المدارس کا نصاب ہو، وہ بیرا شریف کا نصاب ہو، اٹھا کر دیکھ لیجئے ان تینوں نصابوں میں علم کلام کی جو کتاب سب سے اہم، سب سے معتبر اور سب سے مستند سمجھی جاتی ہے اور صدیوں سے جو ہمارے کلاس رومز میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ ماتریدی عالم کی نہیں، علامہ سعد الدین تفزازانی جو اشعری عالم ہے ان کی کتاب ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ہم متشدد نہیں ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہمارے سینوں میں اتنی وسعت ہے اور ہمارے من میں اتنی کشادگی ہے، جہاں جہاں ہم خیر دیکھتے ہیں، جہاں جہاں ہم جوہر قابل دیکھتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، علم لغت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، علم لغت میں مصباح اللغات بھی موجود ہے، علم اللغت میں تاج العروس بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہم منجد کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے طالب علموں کو منجد کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں منجد کسی مسلمان عالم کی کتاب نہیں ہے، وہ عیسائی مستشرق لوئس معلوف کی کتاب ہے، جس نے جا بجا منجد کے اندر عیسائی مذہب کی ترجیح کی بات بھی کی ہے، کئی اصطلاحات جو مسلمانوں کی ہے ان کو بگاڑنے کی بھی کوشش کی ہے، اس کے باوجود عیسائی دانشور کی لکھی ہوئی کتاب، اس کا مطالعہ ہم خود بھی کرتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس کتاب کا مطالعہ کر کے اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، آپ عربی ادب کی طرف آ جائیے، دیوان متنبی ہمارے سلیبس میں شامل ہے، السبع المعلقات یا سبع معلقہ، یہ دونوں عربی ادب کی کتابیں ہیں۔ ان کے مصنفین کے بارے میں میں سٹیج پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اہل علم و فضل ان کے مزاج کو، ان کے نظریات کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی اقدار کو جانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے، چونکہ کتابیں نفع دینے والی ہیں، کتابوں سے مضبوط اور مستند معلومات ملتی ہیں، ہمارے کشادہ ظرف علماء نے ان کتابوں کو نصاب میں شامل کر کے قیامت تک
کے لیے لوگوں کو بتا دیا تشدد پسند ہم نہیں ہے، دہشت گرد ہم نہیں ہے۔ اگر ہمارے مزاج میں بے جا تلخی ہوتی، اگر ہمارے مزاج میں بے جا سختی ہوتی، ہم کبھی بھی ان کتابوں کو قبول نہ کرتے۔ حضرات ذی وقار، اسی حوالے سے جو بات میں نے چھیڑی ہے اس آخری نقطے کی طرف آ رہا ہوں، پھر دوسرے کالم کی طرف بڑھوں گا۔ حضرات ذی وقار، ہمارے معاشرے میں ایک فضا ہے، سنی شیعہ کا معاملہ، سنی شیعہ کو برداشت نہیں کرتا، شیعہ سنی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے اور وہ علماء کے حوالے سے، خادمان دین و ملت کے حوالے سے ایک اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، کمنٹس پاس کرتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اس حوالے سے بھی کتنا معتدل مزاج لے کے اٹھے ہیں اور کس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ ہمارا نصاب، وہ تنظیم المدارس کا ہو، وہ وفاق المدارس کا ہو، وہ بیرا شریف کا نصاب ہو، تینوں نصابوں کو اٹھا لیجئے۔ ان تینوں نصابوں میں علم منطق کی کتاب شرح تہذیب جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، اس کا رائٹر، اس کا مصنف عبداللہ الحسین اصفہانی ہے، جو شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج تک اس حوالے سے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی کہ شیعہ ایسا ہے، شیعہ ویسا ہے۔ اس نے کتاب لکھی، اس میں ایسے نکات لکھے، اس میں ایسے استدلال کیے، اس میں علم منطق کے حوالے سے ایسے اس نے جواہر سمو دیے کہ سنی علماء اس کتاب کی قدر بھی کرتے ہیں اور صدیوں سے پڑھائے بھی جا رہے ہیں۔ لہذا نصاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے براہ کرم اس طرف ضرور توجہ فرمائیے گا کہ ہمارے نصاب میں دہشت گردی کا سبق نہیں دیا جاتا، ہمارے نصاب کے پڑھانے سے تشدد نہیں پنپتا، ہمارے نصاب کے پڑھانے سے ایک دوسرے پر تکفیری فتووں کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا۔ فتوے لگانے والے اور ہوں گے، تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے اور ہوں گے، دہشت گردی کا مزاج اور دہشت گردی کا ماحول پیدا کرنے والے اور ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو جو اکابر ملے ہیں، ہمیں تو جو رہبر ملے ہیں، ہمیں تو جو پیشوا ملے ہیں، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں جب کینچی بطور گفٹ اور بطور ہدیہ پیش کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں اسے اٹھا لو، میں تو سوئی کا طلبگار ہوں، اور بعد میں وضاحت فرماتے ہیں کینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے جو رہبر، ہمارے جو پیشوا ہمیں ملے ہیں، ان میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزاج بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک موقع پر بھری مجلس میں کوئی شخص آ کے آپ کی گستاخی کر دیتا ہے، بے ادبی کر دیتا ہے، آپ کو تانے دیتا ہے، آپ مسکرا کے اس کی بات سنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل کا غصہ نکال کر، اندر کی بھڑاس نکال کر واپس چلا جاتا ہے۔ لوگ حیرت سے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت محبوب الہی نے اس وقت یہ پڑھا تھا، ہر کے مارا یار نہ بود ایزد اورا، یار باد وہاں کے مارا رنج دارد راحتش بسیار باد، ہر کے او خارے نہد در راہ ماہ، از دشمنی ہر گلے کز باغ، عمرش بے شگفت باد۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، فساد کا ماحول برپا نہیں کرنا، فورس نہیں کرنا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا میں تمہیں اپنا مزاج بتانے لگا ہوں، اور میں نے جو اپنے بزرگوں سے تربیت لی ہے اس کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جو ہمارا نہیں بنتا، ہم سے پیار نہیں کرتا، ہمیں اچھا نہیں سمجھتا، ہم اسے برا نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کی حضور التجا کریں گے، مالک تو اسے اپنا دوست بنا لے۔ وہاں کے مارا رنج دارت راحتش بسیار باد، اور جو ہمیں دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہو جاتے ہیں کہ مالک
اس کو نہ دیکھنا کہ یہ لا علمی میں، کم فہمی میں ہمارے مقام کو بھولے ہوئے ہمیں سخت سست کہہ گیا ہے۔ اپنی شان کریمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری التجا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں راحت کا گلشن آباد ہو جائے۔ ہر کی اخارے نہد در راہ ما از دشمنی، اور آپ فرماتے ہیں دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے اور ہمارا اسلوب یہ ہے اور ہمارا پاکیزہ طریقہ یہ ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کنندہ ہوں گے کہ مالک یہ تو ہمارے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، میری التجا یہ ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمت کی اور کرم اور مہربانی کے گلشن سے آباد ہو جائے۔ تو دہشت گردی سنانے والے اور ہوں گے، فساد کا درس دینے والے اور ہوں گے۔ ہمیں جو مزاج ملا ہے، ہمیں جو تربیت ملی ہے، جب تک اس خوبصورت مجلس میں حضرت شمس العارفین پیر سیال کا تذکرہ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں، ایک کتا چھوٹا سا مسجد کے دروازے پہ دیکھا، آپ بھانپ گئے، آپ سمجھ گئے، آپ وہاں رک گئے، اپنے خادم خاص شیخ جلیل سے کہنے لگے اس کتے کی رکھوالی کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو فلاں شخص آ جائے اور وہ کتے کو مار دے یا کتے کو بھگا دے۔ میرا اندازہ یہ ہے یہ فلاں مہمان آیا ہے، اس کو کتوں کا شوق ہے اور وہ کتا ساتھ لایا ہے، فلاں درویش آ گیا، وہ کتے کو مار دے گا، بھگا دے گا، مہمان کی دل آزاری ہوگی۔ دوستان ذی وقار، ہمارے اکابر وہ ہے، ہمارے پیشوا وہ ہے، ہمارے رہبر وہ ہے جو کتوں کی جان کی حفاظت بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ انسانیت کے حوالے سے وہ کتنے مخلص ہوں گے، انسانیت کے حوالے سے کتنے مہربان ہوں گے۔ خیر یہ بات ضمناً آ گئی تھی، میں نے کہا میرے رسول کا دین، اللہ کا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے جہانوں کے لیے ہے۔ اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے اور اسی حکمت کو سمجھتے ہوئے آج سے نصف صدی قبل حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سلوگن پیش کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں، وہ ایک آنکھ والے نہ ہو، وہ دو آنکھ والے ہو، ان کی یہ آنکھ بھی کام کرتی ہو، ان کی یہ آنکھ بھی کام کرتی ہو۔ مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں ایک موقع پر قرآن کی اجل عالم ہے، حدیث کے محدث ہیں، فقہ کے فقیہ ہیں، دیگر علوم میں ماہر اور طاق ہیں، وہاں وہ جو جدید علوم ہے، وہ جو عصری علوم ہے، ان میں بھی وہ ماہرانہ قابلیت رکھتے ہو تاکہ جہاں جائیں وہ خیر تقسیم کرتے رہے۔ حضرات ذی وقار، حضور ضیاء الامت نے بھی یہی بات کی تھی، آج بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ نصاب تبدیل نہیں ہو رہا۔ نصاب میں بنیادی تین چیزیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے۔ حضور ضیاء الامت نے جو نصاب ترتیب دیا تھا اس میں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے جو صدیوں سے نصاب چلا آ رہا تھا اس کو اسی طرح قائم رکھا۔ باقی نصاب میں زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، عصری تقاضوں کو دیکھتے ہوئے مناسب رد و بدل فرمایا۔ نصاب کی تبدیلی، اگر یہ لفظ بولا جائے کئی اپنوں کو بھی پسو پیش ہوتا ہے، اس لفظ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہیں گے نصاب جو موجود ہے اس میں علوم جدیدہ کا اضافہ کیا جائے تاکہ ان کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو جائے۔ جو نصاب درس نظامی کا موجود ہے وہ ناکافی نہیں ہے، وہ اپنے زمانے میں بہت کافی تھا۔ اسی نصاب نے ہمیں احمد رضا خان عطا کیا، اسی نصاب نے ہمیں شمس الدین سیالوی عطا کیے، اسی نصاب نے ہمیں قمر الدین سیالوی عطا کیے، اسی نصاب نے ہمیں پیر مہر علی شاہ گولڑوی عطا کیے، اسی نصاب نے ہمیں ضیاء الامت عطا کیے۔
ان ساری ہستیوں نے یہی نصاب پڑھا تھا، لیکن زمانے کے تقاضوں کو اور عصری معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن، حدیث اور فقہ کے بعد انہوں نے ایسے علوم کا اضافہ کیا، ایسے فنون کا اضافہ کیا جن کے بغیر آج کا دین کا رہبر اور رہنما اپنی صلاحیتیں پورے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی مدرسے میں تو بیٹھ کے اپنا وقت گزار سکتا ہے، کسی مسجد کی امامت و خطابت کی اعلیٰ ترین ڈیوٹی سنبھال کے اپنا وقت گزار سکتا ہے، لیکن میدان عمل میں آ کے ہر انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جس نصاب کی ضرورت تھی حضور ضیاء الامت نے اس کو تشکیل دیا۔ اور مزید جو ہمارے سامنے چیلنج ہے، مزید ہمارے سامنے زمانے کے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان ہونہار طلباء کی خدمت میں عرض کروں گا، کمپیوٹر کو بھی فرض عین سمجھے، انٹرنیٹ کو بھی فرض عین سمجھے، گوگل کو بھی فرض عین سمجھے، ان ساری جو جدید سہولیات ہیں ان کو اپنے نصاب میں شامل کریں، اپنے معمولات میں شامل کریں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں، تاکہ واقعتاً آپ کی دونوں آنکھیں روشن ہو جائیں۔ چونکہ موسمی حالات ڈسٹرب ہوئے، ہمارا پروگرام کچھ دیر سے شروع ہوا، میرے پاس کہنے کو اور کچھ باتیں تھیں جو ان عزیز طلباء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن مہمانوں کی مصروفیت اور ان کا دور سے آنا، یہ سارے معاملات میرے سامنے ہیں۔ اور یقیناً میرے بعد قبلہ خطیب العصر حضرت خان محمد صاحب اپنے خاص لب و لہجہ میں ہمیں لطف اندوز کرنے والے ہیں، اس کا بھی اندازہ ہے۔ میں انہی گزارشات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ کے چمن کے اس خوبصورت ترین پھول حضرت پیر محمد انور قریشی صاحب کی خدمت باسعادت میں ہزاروں مبارکیں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایریے میں بیٹھ کر کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کی جو شمع روشن کی ہے اس سے اہل علاقہ بھی مستفید ہو رہے ہیں، ملک پاکستان بھی مستفید ہو رہا ہے، ملک سے باہر بھی آپ کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں اس سے بھی زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات، ان کا مشن کے ساتھ اخلاص اور ان کا درد مندی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا قرآن کا پیغام عام کرنا، یہ وہ امر اور عمل ہے جس کی وجہ سے حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرقد منور میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس فرما رہے ہیں اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔